إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں، وہ عنوان ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم واقعات آج ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد دوسرے انسانوں میں اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک واقعات سنیں رمضان میں، اگر یاد ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد سب سے افضل انسان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے ذمہ دار، مسلمانوں کے جو خلیفہ بنے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے بارے میں آج کچھ باتیں ہم کو سننا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھ لو، یہ جو واقعہ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ تقریباً کتنے سالوں کا واقعہ جی ہو سکتا ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سن رہے، تو انہوں کتنے سال پہلے اس دنیا میں تھے؟ ایک اندازہ جی؟ 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال، کچھ تو بھی یاد رہنا نا، کتنے سال ہوا ہوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو کے؟ چلو اللہ کے رسول کا انتقال ہو کے کتنے سال ہو رہا ہوں گا؟ بولو نا، نوجوان ماشاءاللہ پڑھ رہے آپ لوگ، روزانہ مسجد میں آ رہے، ہاؤ جی؟ نہیں معلوم؟ خواتین میں جواب دو کوئی تو بھی، کتنے سال ہو رہا ہوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر کے؟ 5-10 سال ادھر ادھر ہو گیا، کوئی فرق نہیں، اندازہ تو بولو کم از کم۔ 1400 سال پہلے، ہاں ماشاءاللہ صحیح بات، 1400 سال ہوا، 14 سال نہیں 1400 سال ہو گیا۔ تو اس کا مطلب 1400 سال پہلے ہمارے جیسے ہی یہ صحابہ تھے۔ یہ میں اس لیے پوچھا کہ صحابہ بولے تو کچھ تو بھی اور الگ مخلوق ہوں گے، یہ نہیں سمجھنا، کچھ تو بھی الگ سے، ہمارے سے الگ کوئی فرشتوں والی صفت، یا نہیں تو کوئی اور لمبی 1000 سال کی زندگی ان کو ملی ہوں گی، بڑے ہمارے سے بھی زیادہ لمبے 60 فٹ کے قد کے تھے ہوں گے، ہمارے سے زیادہ بڑے جسم والے تھے ہوں گے، ایسا کچھ تو بھی ہے کیا؟ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہمارے سے زیادہ لمبے 60 فٹ کے آدمیاں، 900 سال 1000 سال جن کو زندگیاں ملتے تھے، وہ
آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے کے. لیکن یہ جو واقعہ بول رہا ہوں میں ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، ہماری اتنی ہی زندگی گزری ان کی، ہمارے جیسے ہی خد، یعنی ہمارے جیسے اونچے لمبے، ہمارے جیسے کھانا پینا، سب ہمارے جیسے انسان ہی تھے سمجھو، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ مت سوچنا ان کی پورے واقعہ سن کے ہاؤ بھائی وہ زمانے میں ان کو تھا ہوں گا، ہمارے سے کیا ہوتا، نہیں، یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لو ماشاءاللہ. چلو اس کے بعد اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم لوگ جو باتیں سننے والے ہیں، زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے، سب میری طرف دیکھنا، پورے کے پورے سب میرے کو دیکھنا، آپ جتنا اچھا دیکھیں گے میرے کو، آپ کو اتنی اچھی بات سمجھ میں آ جاتی. ٹھیک ہے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش خاندان کے تھے، قریشی تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی خاندان کے تھے، اچھے اخلاق کے تھے، شرک کبھی بھی نہیں کرے تھے، اسلام نہیں قبول کرے. اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اس سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شرک نہیں کرے، کبھی شراب نہیں پیے، ایک دم اچھے اخلاق کے تھے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، غیر مسلم ہیں لیکن ان میں بھی کئی اچھے لوگ ہیں اچھے اخلاق کے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے اخلاق کے تھے. اور ایک مرتبہ ان کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا بتوں کے پاس لے کے گئے، وہاں پر ان کے ابا تو پوجا وغیرہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لے کے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ جو بتان تھے ان کے سامنے جا کے بولے میں بھوکا ہوں، میرے کو کچھ تو بھی کھلاؤ بول کے پوچھے. اور اس کے بعد وہ بتوں کے سامنے جا کے جب کچھ بھی جواب نہیں آیا، کھلاؤ بولے تو کھلا رہے نہیں، پیاسا ہوں پلاؤ، کچھ بھی جواب نہیں آیا. میرے کو کپڑے دو بول کے بولے تو کپڑے بھی نہیں آئے، کچھ بھی جواب ہی نہیں آ رہا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لے کے مارے تو بت ٹوٹ گیا تھا. یعنی ان کی فطرت میں پہلے سے یہ سوچ تھی کہ یہ تو بت ہے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، نو جواب بھی نہیں دے رہے، ان کے آگے کیوں جھکنا، ان کی کیوں عبادت کرنا. یہ پہلے سے ان کی سوچ تھی یہ کبھی بھی شرک نہیں کرے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اللہ کے رسول کے کیا تھے بھائی، دوست تھے ماشاءاللہ. رشتہ داری نہیں تھی ابھی لیکن بچپن سے دوست تھے. ٹھیک ہے، دوستی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا. یہ تو معلوم ہے نا، نبی کون سے سال میں بنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون سی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں ملی. ٹھیک ہے، اب انہوں بھی تقریباً 40-42 سال کے کچھ تو بھی تھے، 2 سال ادھر یا ادھر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی عمر تھی. تو اللہ کے رسول جیسے ہی نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول کیا کرے جی، دعوت دیے لوگوں کو. کیا دعوت دیے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. کون سے کلمے کی دعوت دیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاتے. یعنی اس وقت مکے میں سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے. اللہ کے رسول بولے کہ اب یہ پورے جتنے بھی بت ہیں یہ کوئی فائدہ دینے والے، نقصان کرنے والے نہیں ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ اللہ جو ہم سب کو پیدا کرا اور ہم سب کو موت دیتا، ہم کو مرنا ہے، پھر کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو دعوت دی اللہ کے رسول، کلمے کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلائے، تو کچھ لوگ سنے، مکے کے مشرکاں سن لے کے سیدھا کیا کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے دوڑتے ہوئے. جا کے کیا بولے، اے ابو بکر، معلوم تمہارا دوست کیا بول رہا، پاگلوں جیسے باتیں کر رہا، کیا کہ پاگل باتیں کر رہا. معلوم ہے اتنے دن تمہارے ساتھ اچھا پھر رہا تھا، ہمارے ساتھ مل کے رہ رہا تھا نا، اب کیا بول رہا معلوم ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا کہتے، پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے، ایک ہی رب کی عبادت کرنا. تم جس کی عبادت کر رہے یہ پورے بت ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا بول کے کوئی نئی باتیں بول رہا، کوئی پاگل باتیں بول رہا بول کے. کون بولے؟ مکے کے مشرکان. جواب دینا تم سب لوگ جو اللہ کے رسول کی زبان سے بات سنے، ان لوگ جا کے کیا کس کو بول رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہے. بولنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہے پہلی بار سنے نا، دوسروں سے سنے. آ کے بولے اب دوست ہے، دوست سے پوچھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کے پاس آ کے بولے اے محمد، کیا میں یہ جو باتیں سنا ابھی ان لوگوں سے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا تم اس طرح بول رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنا بول کے تم بولے کیا، یہ بات صحیح ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول بولے ہاں
اللہ کی طرف سے میرے پاس فرشتہ آیا اور میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. بولتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے محمد ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا, کیونکہ تمہاری میری دوستی اتنے سالوں سے ہے, آج تک تمہاری زبان سے میں کوئی جھوٹی بات نہیں سنا. اتنا یقین تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے, میں سنے سو بات صحیح ہے کیا؟ ہاں صحیح ہے. تو ٹھیک ہے اے محمد, میں ایمان لایا. تم کبھی جھوٹی بات نہیں بولے, میں ایمان لایا, میں تمہاری بات کو سچ مانتا ہوں. فوراً اسلام قبول کر لیے. آزاد مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور سے سننا, بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں آج, کیسا ایمان تھا ان کا, کیسا جذبہ تھا, کیا کیا ہوا بعد میں, یہ سب تفصیل سے بڑی اہم واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال ابو بکر نام ہے, ان کا اصل نام کیا ہے؟ ابو بکر. اس کے آگے ہم کیا بول رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق بول رہے. صدیق کیوں بولتے ہیں؟ ہاں, صدیق جو لقب ہے یہ بعد میں لگا صدیق بول کے. کیوں لگا, کب لگا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ اب مسلمان بن گئے, اللہ کے رسول کا پورا فل سپورٹ کر رہے تھے. نیا نیا اسلام قبول کرنے والوں میں, آزاد لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان بنے سو, اور جب سے اتنا زیادہ سپورٹ اللہ کے رسول کے انتقال تک سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے کوئی تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اب صدیق کئی کو بنے معلوم ہے, کچھ دنوں کے بعد, آپ کو میں اس سے پہلے سنایا تھا, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو معراج پہ لے کے گیا. معراج کرانے کے لیے آسمانوں پہ لے کے گیا, جنت جہنم سب دکھایا تھا نا. اللہ کے رسول گئے, معراج کا واقعہ پورا جنت جہنم کیا ہو رہا کہ پورا اللہ تعالیٰ دکھایا. پھر اللہ کے رسول واپس آئے دنیا میں. آنے کے بعد اللہ کے رسول بیٹھ کے مسجد میں لوگوں کو بول رہے, دیکھو میں رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا لے کے گیا, میں یہ پورا دیکھ کے آیا. اب یہ سنے سے لوگ کیا کرے, تھوڑے مکے کے مشرکان تھے, باہر سن لیے, سن کے کیا کرے, فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور کہاں پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, کیونکہ جگری دوست ہے نا. اب دیکھو, ایک دوست جو جگری دوستان رہتے, قریبی دوستان رہتے, انہیں اچھا کام کرے تو بھی, انہیں برا کام کرے تو بھی فوراً پہلے دوست کے پاس ہی جا کے بولتے لوگ, ہاں دیکھ دوست بولا نا, دیکھ کیسا کام کر رہا انہیں بول کے. تو یہ مکے کے مشرکان بھی اس وقت کیا کریں, ہاں اب مذاق اڑانے کا اچھا موقع مل گیا, چلو جائیں گے بول کے سیدھا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. جا کے بولے, آئے ابو بکر معلوم تمہارا دوست کیسے کیسے باتیں بول رہا معلوم؟ تو کیا بولے, تمہارا دوست بول رہا کہ رات کے کچھ حصے میں, کہاں سے؟ مکہ سے لے کے فلسطین گئے, اور فلسطین سے پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, 7 آسمانوں پہ گئے, جنت جہنم سب دیکھ لیے, پھر نبیوں کو نماز بھی پڑھائے, پھر واپس آئے, کہتے دیکھو تمہارے دوست کی باتیں کیسے ہے. اچھا, سب سے پہلے تو مکے کے مشرک یہ بولے جا کے, اے ابو بکر اگر کوئی آدمی ایسی بات بول رہا سمجھو, رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے میں فلسطین چلے گیا اور واپس آ گیا, ابھی تمہارے کو کوئی تو بھی بولے سمجھو یہاں سے, ارے میاں رات کو تم لوگ اپن سو مغرب میں اب نماز پڑھے, صبح ہونے کے بعد, فجر کے بعد, وہ 7-8 بجے صبح ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو ملتے نا یہ چورستے پہ بیٹھ کے, ارے میاں مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے کے تم لوگ سب گھر کو گئے نا, میں دبئی جا کے آیا, معلوم کی رات کو بولے تو کیا بولتے بولو اس کو, دبئی گیا بھی واپس آ گیا ابھی, کیا بولتے؟ ارے پاگل ہو گیا کہ کئی جھوٹے باتیں ہم بول رہا, رات کو عشاء ہمارے ساتھ مل کے پڑھا, دبئی جا کے آیا کہتے انہیں, یہ ہمارے عقل میں آتی بات, کوئی تو دبئی جا کے آیا بولے تو صحیح سمجھتے, نہیں سمجھتے. تو وہ زمانے میں بھی مکہ سے فلسطین جا کے آنا بولے تو کسی کی دماغ میں بیٹھنے والی بات ہی نہیں ہے, اتنی دور کیسے جا کے آتا. تو ان کو مذاق اڑانے کا موقع ملا, سیدھا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بولے, اگر کون تو بھی بولا سمجھو رات میں فلسطین جا کے آسمانوں کے اوپر جا کے آیا بولے تو صحیح سمجھتے کیا؟ ابو بکر بولے نہیں بھائی صحیح تو نہیں سمجھتے, یہ بات تو ہونے والی نہیں ہے, میں یہ بات تو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد بولے ان لوگ, یہ بات بولنے والا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, تمہارا دوست ہی بولا یہ بات, معلوم کی. ہاں اب میرا دوست بولا, اچھا تم سنے صحیح بھی, میرے دوست میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے کیا؟ لوگوں بولے ہاں بھائی تمہارے دوست کی زبان سے سن کے آ رہے, تمہارے نبی کی زبان سے سن کے آ رہے, اب بھی بولے انہوں رات کو ایسا جا کے آئے گا تھے. بولنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, اچھا اگر تم سنے تو میرے نبی یہ بات بولے
تو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. اگر میرے نبی یہ بات بولے تو جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. دوسرا کوئی بھی بولے تو جھوٹ ہو سکتا, لیکن میرے نبی بولے تو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, میرے نبی جھوٹی بات نہیں بولتے. ہاں اب بھی بولے تھے نا نہیں ہو سکتا بول کے, آپ کیسا مان لے رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری عقل مانے نہ مانے لیکن میرا ایمان مانتا ہے کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلتی. نہ اللہ کے رسول کے پاس گئے, نہ پوچھے, نہ تحقیق کرے, کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کے زبان سے سنے بولے تو ٹھیک ہے میں مان لیا بھائی. یعنی اس لیے ابو بکر صدیق کا جو لقب ملا کہ یہ صدیق ہے, اس وجہ سے کہ انہوں بغیر کسی بات پہ شک کرے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو مان لیے, اس لیے ان کو صدیق بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا, ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں قریش کے کچھ لوگ اللہ کے رسول یعنی مکہ کے جتنے بھی مسلمان تھے اسلام قبول کرے سو ان لوگوں کو کافرہ ستانا تو شروع کرے. یہ ہم اس سے پہلے بھی سنے, ہمارے کو معلوم ہے. ہر ایک کو ستا رہے تھے, ہر ایک کو صحابہ کو کیا ہے زیادہ ظلم کر رہے تھے, مار رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ستانا, یہ تمام ظلم ستم, یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک دن کیا کرے کہ بھائی مکہ میں رہنا مشکل ہے, میں مکہ چھوڑ دے کے کہیں تو بھی چلے جاتا ہوں. یہ سوچ لیے مکہ چھوڑ دے کے کہیں تو بھی چلے جاتا ہوں بول کے سیدھا مکہ چھوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شہر سے باہر نکلے. جاتے وقت راستے میں ایک مشرک, مکے کا مشرک تھا, اسلام تو قبول نہیں کرا تھا, انہیں ملا. اس کا نام ہے ابن دغانہ ملا. مل کے کیا بولا, آئے ابو بکر تم کہاں جا رہے؟ تو بولے کہ دیکھو تمہارے مکہ والے ہم لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دے رہے, ہم سکون سے عبادت کر لیتے بولے تو نہیں کرنے دے رہے, ہمارے کو ستا رہے, مار رہے, ظلم کر رہے ہمارے اوپر, اس لیے میں مکہ چھوڑ کے کہیں تو بھی دوسری جگہ چلے جاتا ہوں بول کے نکلا. بول کے بولنے ساتھ ابن دغانہ جو کیا بولے معلوم ہے, مکے کے مشرک تھے انہوں, یعنی اسلام قبول نہیں کرے لیکن کیا گواہی دیے معلوم ہے, اے ابو بکر تم مکہ چھوڑ کے کیسا جا سکتے؟ بولو تم کیسا جا سکتے؟ تمہارے جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جانا نہیں, تمہارے کو کوئی نکالنا بھی نہیں, تم نکلنا بھی نہیں, دو بھی نہیں ہونا. کیوں؟ تمہارے جیسے اچھے آدمی جو غریبوں کو مدد کرنے والے, مسکینوں کی مدد کرنے والے, غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے, مسافروں کو ہیلپ کرنے والے, تمہارے جیسے اچھے اخلاق والے شہر چھوڑ کے چلے جاتے بولے تو یہ کیسی بات ہوئی؟ نہیں تم نہیں جانا, چلو میرے ساتھ, واپس چلو, میں لے کے چل تم جا کے مکہ میں اعلان کر دوں, آج کے بعد تمہارے کو کوئی نکالنے کی بات نہیں کرے گا. اس طرح کافر ہو کے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہارے جیسا آدمی نہیں جانا بول کے واپس بلا کے لایا. جیسا کہ ہمارے بھی اگر گاؤں میں کوئی تو بھی ایک اچھا آدمی ہے, سمجھو اچھا بڑا آدمی ہے, اچھے اخلاق والا ہے, اگر انہیں کہیں تو بھی چلے جا رہا بولے تو ہمارے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ارے ایسا اچھا آدمی گاؤں میں رہنا مگر ایسا آدمی چلے گئے تو کیسا بول کے. مکے کے مشرک بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بڑے اچھے تھے. اس کے بعد ہمارے جو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے تعلق سے کتنے واقعات ہیں, کتنے ان کے جو اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا. تو کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی تھی, اللہ کے راستے میں کچھ پیسہ دینا, خرچ کرنا, صدقہ کرنے کی بات آتی تھی تو کیسا خرچ کرتے تھے ذرا دیکھو. ایک واقعہ غور سے میری طرف دیکھو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے, دیکھو اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا, اللہ کے رسول دعوت کا کام کرتے, لیکن سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ ذرا زور سے بولنا آپ تم لوگ. مردوں میں سب سے زیادہ سپورٹ کس کا؟ ابو بکر صدیق. عورتوں میں سب سے زیادہ سپورٹ کس کا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی. اب دوسرے صحابہ جتنے بھی اسلام قبول کرتے انہوں کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, سپورٹ کرتے ہر طرح سے. تو ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اعلان کریں, اے لوگوں لاؤ,
اللہ کے راستے میں پیسے لے کے آؤ، اللہ کے دین کے لیے اب پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دعوت کا کام کرنا بولے تو پیسے ہونا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لاؤ۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے، اچھا آج میرے کو موقع ملا، میں ابو بکر سے زیادہ لے کے جاتا ہوں۔ کیا سوچے؟ ابو بکر ہمیشہ ہر کام میں آگے رہتے، ہر کام میں فرسٹ رہتے نو، آج میرے کو موقع ملا، اللہ کے رسول پیسے لے کے آؤ بولے، پیسے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں بولے، آج میں لے کے جاتا ہوں، ابو بکر سے زیادہ لے کے جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اللہ کے رسول سب صحابہ سے پوچھ رہے تھے، اے صحابی تم کیا لے کے آئے، اے صحابی تم کیا لے کے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کیا بولے معلوم ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں گھر کا آدھا حصہ کرا۔ کیا کرا؟ گھر کا آدھا حصہ کرا، یعنی میرے سامان گھر میں جتنے ہیں ان میں سے آدھا کر دیا، آدھا سامان گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب آدھا لے کے آ کے رکھ دیا بول کے بولے۔ اور کیا سوچ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ آدھا لے کے آیا بولے تو میں ابو بکر سے زیادہ لایا ہوں گا، آدھا لایا میں گھر میں سے، آدھا، تھوڑا نہیں آدھا لایا میں، تو شاید ابو بکر سے زیادہ لایا ہوں گا، میں فرسٹ رہتا ہوں، سمجھے؟ ٹھیک ہے، ابو بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، اب اللہ کے رسول ابو بکر سے پوچھ رہے، آئے ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول میرے پاس جو تھا سب لے کے آیا، بس آدھا نہیں، جو تھا وہ سب لے کے آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے، جتنا تھا وہ تب پورا لے کے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے، میں کبھی بھی ابو بکر سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ان سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، انہوں پورا لائے، میں آدھا لے کے آیا تھا۔ تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا، صحابہ اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتے تھے۔ اگر ہم لوگوں کو لانے کا دل بولا تو، اگر ہم لوگوں کو لانے کا اعلان ہوا تو اتنے جذبے کے ساتھ کہ انہوں کتنا لے کے جا رہے اس سے زیادہ میں لے کے جاتا ہوں بولے، سو جذبہ ہمارے پاس نہیں رہتا، نہیں انہوں کتنا دیتے کہ دیکھ تم ٹھہرو، انہوں 1000 دیے تو میں 500 دیتا ہوں، ہم ان سے آدھا دینے، انہوں کون دیے کہ اس میں اور تھوڑا آدھا کر کے میں لے کے جاتا ہوں، یہ ہماری سوچ ہے۔ صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ انہوں کتنا لے کے گئے کہ ان سے ڈبل میں لے کے جاتا ہوں، بلکہ صحابہ کی سوچ رہتی تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام کیا ہے جی؟ بولیے نا۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں معلوم؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، ایک بات بول رہا ہوں میں، صحابہ جو تھے نا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عرب کا رواج تھا کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، ایک سے زیادہ شادیاں۔ تو جب وہ اسلام قبول کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اور 2 شادیاں کرے۔ تو شادیوں کا میٹر الگ ہے، وہ تفصیل سے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا، وقت رہا تو دیکھیں گے۔ لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے، ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے اس میں سے ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب، اور ایک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام ہیں۔ ایک نام ہے محمد اور ایک ہے ام کلثوم، یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں۔ ہمارے کو صرف معلوم ہے تو ایک ہی نام معلوم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بولے تو کیا نام بولتے ہیں ہم؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی نام بولتے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماں کی، یعنی ایک بیوی کی بیٹی ہے، دوسری بیوی کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں بہنیں ہیں لیکن ان کی ماں الگ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ پیدا ہوئے سو ایک عبد الرحمن ہے، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدا ہوئے سو ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ان کو ایک بیٹا بیٹی، ان کو ایک بیٹا بیٹی، اور ایک بیوی کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام محمد تھا، اور ایک بیوی کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، ان کا نام ہے ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس طرح 4 بیویاں اور ان کے اس طرح اولاد بھی تھے۔ تو ہوا یوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیاں کی شادیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کریں؟ ارے ذرا زور سے بولو نا جی، اچھا زور سے بولے تو اچھا دکھتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو، کسی کی شادی میں بھی شادیوں میں اس وقت فضول خرچیاں نہیں ہوتی تھی. ان کے پاس جو پیسہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابہ میں نہیں تھے، ماشاءاللہ ان کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ تھا، کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کی شادیوں میں نہیں لگاتے تھے. کہاں لگائے معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مانگے تو ایک تو گھر کا پورا سامان لا کے دے دیے، اور ایک مرتبہ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے لگا دیتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے. جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کون تھے؟ انہوں غلام تھے، تو ان کو ان کا آقا جو تھا انہیں بہت ستاتا تھا. اس کے پاس گئے، دیکھ ان کو آزاد کر دے، ان کو چھوڑ دے، تیرے کو کتنے پیسے ہونا بول، میں اتنے پیسے دے دے تو ان کو چھوڑ دے. اس طرح جتنے بھی غلام تھے اس زمانے میں اسلام قبول کرے سو ان کو پیسے دیتے ہوئے چھڑانا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا. اس طرح مسلمان جتنے بھی اسلام قبول کرے ایسا ان لوگوں کو چھڑانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا عمل تھا. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اخلاق بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو کیسے اخلاق تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والا واقعہ کئی مرتبہ سنے تم لوگ، تھوڑا غور سے سنو. بیٹی ہے بھائی، کسی کی بیٹی ہے سمجھو، کسی کی بیٹی کے اوپر، یعنی میری ایک بیٹی ہے سمجھو، میری بیٹی پہ اگر کوئی میرا رشتہ دار تہمت لگایا، الزام لگایا، کیا بول کے؟ ارے ان کی بیٹی نے کی، انہیں فلانے کے ساتھ ایسا غلط کام کری کتے. غصہ آتا کہ نہیں آتا ایک باپ کو؟ بولو نا بھائی، بہت غصہ آتا. بیٹی کے اوپر الزام لگانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پہ الزام لگایا ایک آدمی جو کہ ان کا چچیرا بھائی تھا، رشتے میں تھا، اس کا نام تھا مستح. وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی اسلام قبول کرے تھے، مستح. تو منافق جو الزام لگائے ان لوگوں میں انہوں بھی شامل ہو گئے. ہاں بھائی ہوا ہوں گا، غلطی ایسا کرے ہوں گے بول کے ان کے ساتھ انہوں بھی شامل ہو گئے. اور وہ جو الزام لگائے سو ان کے چچیرے بھائی جو تھے مستح، وہ غریب بھی تھے، اور غریب بھی تھے تو ان کے گھر کا خرچہ ہر مہینہ راشن بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے پہلے. ہاں ان کے گھر سے راشن جاتا ان کے گھر کو، انہوں ہے بھی غریب اور رشتہ بھی ہے. ویسا آدمی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا. انہوں بھی شک کرنے لگے، انہوں بھی ایسے باتیں کرنے لگے. کتنا غصہ آتا بولو. ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ گھر کو جا کے لڑائی لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، دھنگانا کچھ بھی کرتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے. کیا کرے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں. خالی کیا بول لیے؟ وہ بھی دل میں بول لیے. کیا بولے؟ اللہ میں جس کو ہر مہینہ راشن دیتا ہوں انہیں آج میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہوگا، اللہ آج کے بعد اس کو راشن نہیں دیتا ہوں. صرف اتنا بولے، آج کے بعد میں راشن نہیں دیتا ہوں. اب کیسا دل کرتا اس کی مدد کرنے کا. فوراً اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 20-22 یہ آیتیں اتار دیا. بولا اے ابو بکر، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے تو تمہارے کو بھی چاہیے کہ تمہارے رشتہ دار کے گناہ کو تم معاف کر دو. جیسے یہ آیت اتری فوراً اعلان کر دیے، پکارے اللہ میں تو چاہتا ہوں اللہ تو میرے گناہ معاف کر. اگر تو میرے کو بھی ایسا ایک ایک غلطی پہ پکڑے تو میری زندگی کیسی ہو جاتی، میری آخرت برباد ہو جاتی. ٹھیک ہے میرا رشتہ دار ہے، غلطی سے انہیں کچھ بھی بول دیا ہوں گا، میں بھی اس کو معاف کر دیا. ہر مہینہ پھر راشن دینا شروع کرے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق. میرے بھائیوں اب اس کے بعد چلیے ان کے اخلاق، ان کی عبادتیں، اگر اس طرح ان کے بارے میں بولتے چلے جاؤں بہت سارے واقعات ہیں. لیکن اب اللہ کے رسول کے انتقال کا واقعہ، اس کے بعد سے کیا ہوا دیکھو. یہ اب دوسرا سبق ہے، بڑا اہم ہے. اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اس کے بارے میں سنو، ایک ایک چیز ذہن میں رکھو. اب کیا ہوا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد؟ جتنے دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جتنے دن اللہ کے رسول کا زندگی میں صحبت ملی، ہمیشہ صحبت میں رہے، ہمیشہ ساتھ تھے، کبھی بھی اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑتے تھے. اور ایک مرتبہ تو اتنا زیادہ مارے مکے کے مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے پورے لوگ مل کے مار مار کے چہرے کو ٹارگٹ کر کے منہ پہ مار مار کے خون کر دیے، لہو لہان کر دیے، بے ہوش کر دیے. لوگ ان کے قبیلے کے لوگ پورے آ کے دیکھ کے
ان لوگوں کو مارنے والوں کو ہٹا کے ایک کپڑے میں لپٹ کے لے کے جا کے ان کے گھر میں چھوڑ دیے. ان کی امی بھی تھی, ابھی ان کی امی بھی اسلام قبول نہیں کری تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا بھی اسلام قبول نہیں کرے تھے, دونوں بھی اسلام قبول نہیں کرے, لیکن ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے رہتے تھے. اتنا مارے پورے خونے خون ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے, میرے نبی محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کے بارے میں بولو. میرے کو مارے ٹھیک ہے, لیکن میرے نبی کہاں ہیں؟ بولے کہ نہیں انہوں ٹھیک ہے بھائی, تم تو پانی پی لو. نہیں, میں کھانا کھاتا ہوں نہ پانی کا گھونٹ پیتا ہوں, جب تک میرے نبی کو میں نہیں دیکھتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. بولے پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے, اللہ کے رسول کو دیکھے تو اس کے بعد پانی پیے, جب تک پانی بھی نہیں پیے. اور اس کے بعد بولے اللہ کے رسول یہ میری امی ہے, میری امی کے لیے دعا کرو, میری امی ابھی اسلام قبول نہیں کرے. بولے تو اچھا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول ان کو سمجھائے ان کی امی کو, تو فوراً ان کی امی بھی کلمہ پڑھ کے اس وقت مسلمان ہو گئی. امی کی بھی فکر تھی. اور ان کے ابا نابینا تھے, آنکھیں نہیں نظر آتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے, گھر میں جو رکھے, نہیں تم مسلمان نہیں ہے نکل جاؤ, نہیں بولے, سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جب ارادہ کرے, ہجرت بولے تو مانو نا بھائی, کیا بولو ہجرت بولے تو کیا, مکہ چھوڑ کے اللہ کے رسول جو مدینہ کو گئے نا, اس کو کیا بولتے, ہجرت اس کو بولتے. تو جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دیکھو انتظار میں تھے, پہلے صحابہ کو بھیجے, اللہ کے رسول سب کو اعلان کرے, دیکھو میں بعد میں آتا ہوں, تم لوگ چلے جاؤ, میری طرف دیکھو بھائی, غور سے میری طرف دیکھو, سب لوگ غور سے دیکھو, بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں میں آپ کو. ہم کو ہمارے صحابہ کی ہسٹری معلوم ہونا, کیا کرے انہوں, کیسا زندگی گزارے, یہ اہم ہے ہمارے لیے, یاد رکھو. نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں سوال کرنا, میں جواب دیتا ہوں, لیکن ذرا غور سے سننا. تو کیا بول رہا تھا میں کہ ہجرت کرنے کا جب ٹائم آیا, صحابہ ایک ایک کر کے پہلے چلے گئے. اللہ کے رسول کو بعد میں اللہ تعالیٰ اجازت دیا, اے محمد تم بھی ہجرت کرو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بول کے رکھتے تھے, اے ابوبکر کبھی بھی اجازت مل سکتی ہے اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے ہم دونوں مل کے جائیں گے, تیار ہو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ وغیرہ سب تیار کر کے پہلے سے تیاری میں تھے, اور جیسے ہی اجازت ملی ٹھیک ہے چلے جائیں گے ہم بول کے. اور وہ واقعہ بھی کیسا ہے دیکھو, ذرا غور سے سنو. ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, کھڑی دوپہر کے وقت دھوپ میں اللہ کے رسول ہمارے گھر کو آئے تو آنے ساتھ پکار کے بولے, اے ابو بکر کہاں ہے, کون ہے گھر میں, کون ہے, سب کو الگ کرو, تم ادھر آؤ, تمہارے سے پرسنل بات کرنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, نہیں گھر میں کوئی دوسرے نہیں ہے, سب اپنے چھ, اے اللہ کے رسول جو بھی بولنا ہے بولو. تو بولے, اے ابو بکر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا, تم میں دونوں مل کے ہجرت کرنے کا ہم لوگوں کو اجازت مل گئی, چلو اپن جائیں گے. یہ بات سنتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, گھر میں رہ کے سن رہی تھی یہ پوری باتیں, بولتی کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے کیا پہلی مرتبہ دیکھی میں, کیونکہ جب اللہ کے رسول آ کے میرے ابا کو بولے چلو ابو بکر اب ہم کو جانے کا پرمیشن مل گیا, تو میرے ابا خوشی سے روئے. اور جاتے وقت پوری تیاری کر لیے تھے نا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ابا ہے, کیا بولا ان کے ابا, آنکھوں کے اندھے تھے, نابینا تھے, دکھائی تو نہیں دیتا تھا. بولتے تھے, اے ابو بکر تم چلے گئے تو کیسا, تم تو مدینہ جانے کا سوچ رہے تمہارے دوست کے ساتھ, تم چلے گئے تو ہمارا کیسا ہونا, گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہے, کہاں ہیں پیسے کہاں ہیں. اب بوڑھے لوگوں کو بھی رہتا نا بھائی, ہم بھی کہتے ہوئے جا رہے بولے تو لوگ پوچھتے نا کیا چھوڑ کے جا رہا, کیا کر کے جا رہا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے میں تھوڑے کنکرے, تھوڑے پتھرے چھوٹے چھوٹے ایک توال میں ایک کپڑے میں لپٹ کے لے کے آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابا تھے ان کے ابا کے پاس رکھ کے ان کا ہاتھ لے کے, دیکھو ابا اتنے پیسے رکھ کے جا رہا ہوں گھر میں. اس وقت دینار درہم چلتے تھے نا, تو یہ پورے دینار درہم میں دیکھو بول کے اندر پتھرے رکھ کے ان کے ابا کو یہ بتا کے ایسا ہاتھ لگا کے ان کے ابا کو خاموش بٹھا کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ لے کے الحمدللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اتنی محبت تھی. اور جاتے وقت بھی تم سب یہ واقعہ سنے
کتنا مشکل تھا، کیسا رات کو نکلے، ڈرتے ڈرتے نکلے، غار میں گئے، مکے کے مشرکہ پورے پیچھے پڑے، کہاں ہیں؟ دونوں چلے گئے، ابو بکر محمد دونوں راتیں رات نکل گئے. اب یہ پورا واقعہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن تمہارے کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے سنایا. تو لوگ وہاں پیچھے پڑے، دیکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر رہے تھے، اندر غار کے اندر تھے، ایسا اوپر سے آ کے دیکھ رہے مکے کے مشرک، انہوں ایسا پتھر پہ چڑھے سو ان کے پیران دکھ رہے تھے اندر سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بول رہے تھے اللہ کے رسول دیکھو، آ گئے انہوں یہاں تک، ان کے پیران دکھ رہے، دیکھو اوپر سے دیکھ رہے انہوں، اگر نیچے دیکھے تو ہم دونوں دکھ جاتے. اس وقت اللہ کے رسول کیا بولے؟ اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم دونوں ہیں، تو سمجھ رہا ہم دونوں چھے، لیکن ہمارے دونوں کے ساتھ کون ہے تیسرا؟ اللہ. ہمارا بھروسہ یہ ہونا ہمیشہ، ہم کبھی بھی مشکل میں، پریشانی میں روتے ہوئے، چیختے ہوئے بولتے نا ہمارا کون بھی نہیں ہے، ہمارے سب ساتھ چھوڑ دیے، کون بات کرنے والا نہیں ہے. خاص طور سے ہمارے عورتاں، رشتہ داراں کب تو بھی کون تو بھی باتاں کرنا چھوڑ دیے، جھگڑا ہو گیا سمجھو، انہوں بازو میں ٹھہرے بولے تو ان کو ڈبل میننگ ڈائلاگ مارتے، ہمارے کون ہیں، ہمارے کون بات کرانے والا ہے، ہمارے سب چھوڑ دیے، ہمارے سب مر گئے، ہمارے کو کون پوچھنے والا، سب پیسے والے ہو گئے، ہمارے کئی کو دیکھتے بول کے جو ڈبل میننگ مارتے نا، ایسا کبھی بھی نہیں بولنا کس کے بارے میں. ہمارے کو پوری دنیا بھی چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ. ایک مسلمان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کون ہوتا؟ اللہ ہوتا. یہ بھروسہ رہنا ہمارا. اچھا، ایک تو یہ واقعہ، پھر ان لوگ آئے واپس چلے گئے. اور ایک بھی واقعہ ہوا سفر میں. دیکھو ابو بکر اکیلے نہیں، اللہ کے رسول کی حفاظت میں، یہ دین کی حفاظت میں اللہ کے رسول کا پورا گھر بھائی کیسا ہیلپ کرا معلوم ہے؟ وہ جو غار میں تھے نا، اللہ کے رسول جاتے جاتے راستے میں کتنے دن تھے معلوم ہے تمہارے کو؟ کتنے دن تھے؟ 3 دن تھے. کتنے دن؟ 3 دن. اب وہ 3 دن کئی کو تھے؟ دیکھو یہ بھی پوری پلاننگ، کیسی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی تھی. مکہ سے مدینہ جانا، پلاننگ کیا ہے؟ ابو بکر اور اللہ کے رسول دونوں مل کے جائیں گے، اونٹنی وغیرہ پہلے سے تیار کر کے رکھے، اور ایک جو راستہ بتانے والا ہے اس کو بھی پہلے سے تیار کر کے رکھے. دیکھ تو راستہ بتانا، کیونکہ وہ زمانے میں پورے پہاڑوں کا راستہ، اس میں شارٹ کٹ دیکھتے ہوئے کس کو بھی نہیں مل کے سب کے آنکھوں سے چھپ کے جانا بولے تو راستے کا ایک ماہر رہنا. ایک مکے کے مشرک کو پہلے سے بات کر کے رکھ لیے، تو راستہ بتا تیرے کو اتنے پیسے مل جاتے. دیکھو حالانکہ اللہ کے رسول نکلنے کے بعد اعلان کیا ہوا؟ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندہ یا مردہ یعنی مار کے پکڑے یا زندہ پکڑ کے لائے تو اس کو اونٹوں کا انعام تھا، 100 اونٹوں کا انعام تھا اس زمانے میں. آج کے زمانے میں سمجھو لمبورگینی دیکھتے نا خالی ویڈیو میں، ہاں لمبورگینی کے جیسے ایک اونٹ کا اتنی قیمت، ایسے 100 لمبورگینیاں دیتے کوئی تبھی پکڑ کے لائے تو بولے سو انعام. اب وہ جو راستہ بتانے والا تھا نا، مکے کا مشرک تھا، انہیں پکڑ کے لے کے گیا تو اس کو کتنے ملتے تھے؟ 100 اونٹ ملتے تھے، 100 یا 1000 کا انعام تھا بہرحال. لیکن انہیں مکے کا مشرک تھا لیکن وعدے کا پکا تھا. انہیں کیا کرا؟ تمہارے کو چھپا کے لے کے جانا میری ذمہ داری ہے، میں لے کے جا، تم بولا ویسا لے کے گیا. اور مدینے کا راستہ سب ادھر جاتے ڈھونڈنے کے لیے، مدینے کا جو عام راستہ تھا ادھر تھا، انہیں کیا کرا؟ پہلے الٹا لے کے گیا، ادھر نہیں ادھر چلو بلکہ الٹا لے کے گیا. 3 رات وہاں تھے. اور وہ 3 دن کیسا تھے معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی توشہ لے کے آتی تھی، توشہ لے کے آتی تھی، اور توشہ لے کے آ کے واپس جاتی تھی تو کسی کے چلنے کے، ریتی میں چلنا، پیروں کے نشانہ گرتے تو وہ نشانہ چلے جانا بول کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بکریوں کو لے کے جاتا تھا پیچھے سے. اتنی پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ بھیج دیا. ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، مکے میں کیا چل رہا پورے باتیں سن کے ان کو پہنچانا غار میں، پوری پلاننگ کے ساتھ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. اب مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کتنے مشکل حالات تھے ہم سنے، ہمیشہ ٹینشن ڈر کے ساتھ رہتے تھے. جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت سارے جنگیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا. ہم انتقال کا بھی پورا واقعہ سنے. اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے تھے؟ جی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی، کیا سوچ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بولو. نبی نہیں مارے، نبی کا انتقال نہیں ہوا. باہر تلوار لے کے گھوم رہے تھے،
ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہوں اگر کوئی بولا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ انہیں تو سوچ رہے تھے کہ نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملنے کے لیے گئے ویسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو ملنے کے لیے گئے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں تھے، کہیں باہر تھے، ان تک بات پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے تھے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیے پیشانی پہ، اور دیکھے حالات پورے صحابہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی ہمت کسی کے پاس نہیں ہے، انہوں تو تلوار لے کے ٹھہرے، سیدھا گئے جا کے وہاں پر خطبہ دیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا خطبہ دیے؟ اے لوگوں یاد رکھو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا یا یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پوجا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ایسا ہے جو کبھی اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بھی تلاوت کرے، سورہ زمر آیت نمبر 30 پڑھ کے بتائے انک میت و انہم میتون، ترجمہ بھی سنا دیے۔ اور یہ جو محمد ہے ان کے اوپر 2 موتاں نہیں آتے، آپ مر گئے پھر زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت سنے اللہ کے رسول کے بارے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سننے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا۔ اتنی دیر یعنی وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول کیسے مر سکتے، کیسے ان کا انتقال ہو سکتا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ آیت سننے ساتھ ہی ایسا لگا، یہ آیت تو ہم کتنی مرتبہ سنے لیکن ہم بھول گئے، ہمارے کو ابھی وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اب یقین ہو گیا ہم لوگوں کو بھی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بھی ایسا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بولے تھے انتقال سے پہلے، اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے کا موقع دیا یا نہیں تو اللہ کے پاس آنے کا، 2 چوائس دیا، تم چاہے تو دنیا میں تھوڑے دن اور رہو، پیسے وغیرہ ہونا ہے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے، یا نہیں تو اللہ کے پاس آنا ہے تو آ جاؤ، یہ 2 چوائس تمہارے پاس ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا جس کو یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چننے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیا، اس میں سے وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کو ہی پسند کر لیا۔ یہ بات کون بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ غور سے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بٹھا کے صحابہ کے سامنے بول رہے تھے، اے لوگوں، ایک بندے کو، میرے کو نہیں بولے، کیا بولے؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیا، رہے تو تھوڑے دن اور دنیا میں رہو، پیسے وغیرہ بھی مل جائیں گے، اور نہیں اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لو۔ لیکن وہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ بولنے ساتھ پورے صحابہ سنی رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیے۔ کیوں روئے؟ بعد میں صحابہ پوچھے، اے ابوبکر کیا ہوا؟ ہم تو سوچ رہے تھے ارے کیا ہو گیا، یہ بوڑھے آدمی کو دیکھو رونا شروع کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے رونے کی؟ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے لوگوں، تمہارے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بات اصل یہ جو بندے کے بارے میں بول رہے نا، وہ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں بول رہے، یعنی اشارہ دے رہے تھے اللہ تعالیٰ میرے کو اور تھوڑے دن رہو یا نہیں تو اللہ کے پاس آؤ، یہ اجازت دیا تو میں اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کا وفات، اللہ کے رسول کا انتقال ہونے والا ہے، یہ اشارہ تھا اس میں، یہ اس غم سے میں رو رہا تھا بولے۔ اچھا، اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، دیکھو اب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، جی تھوڑی دیر سوچو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ اب اللہ کے رسول تو اپنی زندگی میں یہ نہیں بولے میرے انتقال کے بعد تم مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالو، جیسا کہ ہمیں نا، میں صدر بن گیا، صدر کا انتقال ہوا، میرے بعد اور کون صدر رہنا، میرے بعد اور کون مسلمانوں کا خلیفہ رہنا۔ اللہ کے رسول تو زندگی میں نہیں بتائے، ڈائریکٹ تو نہیں بولے، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ اب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بات کا؟ اب مسلمانوں کی ذمہ داری کون لینا، مسلمانوں کا کون ذمہ دار بننا۔ 2 طرح کے صحابہ تھے، کون دونوں تھے؟ ایک مکہ کے صحابہ اور دوسرے، بولو ذرا زور سے، مدینہ کے۔ مکہ کے صحابہ بول رہے تھے کہ ہم میں سے ایک رہیں گا ذمہ دار، مدینہ کے بول رہے تھے کہ ہم میں سے بھی ایک رہیں گا ذمہ دار، دونوں رہیں گے۔ اب یہ مسئلہ کیسا حل ہونا؟
یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایک اشارہ دیے تھے. وہ اشارہ کیا دیے معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو معلوم ہے تو بولو. اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے ذمہ دار ابو بکر بننا. یہ اشارہ دیے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں. کیا اشارہ دیے؟ ہاں ذرا غور سے سنو. یہ ہسٹری ہے, وہ ہنسی مذاق والا ٹاپک نہیں ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہنسی مذاق کرتے ہوئے, آپ کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے کچھ تو بھی آگے بڑھوں. یہ ہسٹری ہے, اس کو سیکھنا ہے ایک کہانی کی طرح. کیا اشارہ دیے معلوم ہے؟ آپ اگر میرا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی طرح یاد رکھے تو اس میں اشارہ ہے. اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے انتقال سے پہلے, اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے کس کو بولے؟ ہے نا, اللہ کے رسول بیمار ہے, گھر میں ہے, اٹھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے کیا بولے؟ اے لوگو, ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤ, اب میرے پاس وہاں آ کے امامت کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میرے جگہ پہ یعنی مسلمانوں کا ذمہ دار بنے گا تو وہ کون بنے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے اشارے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں. چلو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب صحابہ بول رہے ہم میں سے ایک ہونا, دوسرے صحابہ بول رہے ہم میں سے ایک ہونا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے, آ کے کیا کرے, پھر خطبہ دیے. خطبہ دے کے کیا بول رہے؟ اے لوگو اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے کے بولے دونوں کے بھی فضائل بیان کریں, یعنی تمہارے اندر بھی یہ اچھی چیز ہے, تمہارے اندر بھی اچھی چیز ہے, یعنی مکے والوں کے اندر یہ اچھی چیز ہے, مدینہ والوں کے اندر بھی یہ اچھی چیز ہے. لیکن مکہ والے جو ہے, مکہ کے جو قریش ہے, ان کی عربی زبان بہت اچھی ہے, ان کی عربی جو ہے نا بہت اچھی ہے, تو اس لیے قریش میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے. کیا کریں گے؟ قریش میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیں گے. ہو سکے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے بول کے دونوں کا نام بولے. کون بولو نا, کون بولے نام؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. دیکھو حالانکہ قریش ابو بکر صدیق بھی ہے, وہ بھی قریش ہے, ان کی بھی عربی اچھے ہیں, اللہ کے رسول کے دوست بھی ہے, چاہتے تو بولتے تھے ارے میں خلیفہ بنتا ہوں بھائی, میں ذمہ دار بنتا ہوں بھائی, بول سکتے تھے. لیکن کیا بولے؟ نہیں, عمر یا ابو عبیدہ بن جراح یہ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں گے. بولنے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا نام لیے تھے نا, انہوں اٹھ کے کیا بولے؟ اگر صدروں کی خواہش ہوتی آج جیسا لوگوں کو ہے, میں صدر بننا, میں لیڈر بننا, میں پھولاں کے ہاران ڈال لینا, میں فوٹواں کھینچ لینا, میں فلاں یہ میلے کے جا کے ملنا, صدراں کی کرسیاں کے لیے لڑ لیتے لوگ. صحابہ کے پاس یہ نہیں تھا. دیکھو اگر بولے تو پہلے خود ابو بکر بولتے تھے میں صدر بنتا ہوں, وہ بھی نہیں بولے, نام لیے 2 صحابہ کا. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بھائی میرا نام لے لیا نا, اب میں صدر بنتا ہوں, انہوں بھی بول سکتے تھے. لیکن انہوں کیا بولے؟ اے ابو بکر, تم قریش میں سے کون تو بھی ایکلا صدر بننا, یعنی قریش میں سے کون تو بھی ایک ذمہ دار بننا بول رہے نا, میرا نام لیے تم بھی تو قریشی ہے نا, چلو تمہارے ہاتھ پہ ہم لوگ بیعت کر لیتے, تم ہی ہمارے امیر بن جاؤ. بولے بولتے پورے صحابہ اٹھے ہیں, ٹھیک ہے ابو بکر ہم اس بات پہ راضی ہے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ بنو, تم مسلمانوں کے ذمہ دار بنو. اب سنو, اب بڑی اہم ہسٹری بتا رہا ہوں میں آپ کو, بڑی اہم چیزیں بتا رہا ہوں. لیڈیز میں تھوڑا خاموش رہو, بہت اہم ہسٹری بتا رہا ہوں میں آپ کو. تاریخ شاید آج تک یہ بات آپ اسے پہلے نہیں سنے ہوں گے, وہ باتیں ابھی بتانے والا ہوں, ذرا غور سے سنو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تو بن گئے مسلمانوں کے. اب اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں, حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیے, مجھے تمہارا ذمہ دار بنایا گیا, میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اے لوگو تم مجھے ذمہ دار بنائیں, لیکن میں تمہارے سے اچھا, تمہارے سے بہتر تو نہیں ہوں. میں کوئی اچھا کام کرا تو تم میری مدد کرنا, اگر میں کچھ غلط کرا تو مجھے سدھار دینا. دیکھو امیر بن کے کیا بول رہے, میں اچھا کام کرا تو میرا سپورٹ کرو, میں اگر غلط کام کرا تو میری اصلاح کرو, مجھے سدھارو, میری غلطی کیا ہے مجھے بتاؤ. آج بولتے کہ جی کون تو بھی صدر, کون تو بھی ذمہ دار, میں غلط کام کرے تو میرے کو بتاؤ, کوئی تو بھی بولتے کیا؟ کون نہیں بولتے, نہ دین میں بولتے ہیں نہ دنیا میں بولتے. لیکن ہمارے صحابہ کے اخلاق دیکھو. پھر اس کے بعد کیا بولے, اے لوگو جو قوم جہاد چھوڑ دیتی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا, اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی اللہ اسے
بہت زیادہ مشکلوں میں آزماتا، تم میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں، جب میں نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہیں کرنا۔ صدر بنتے پہلے یہ خطبہ دیے، کیا بول رہے پہلے؟ اے لوگوں میں تمہارے سے اچھا تو نہیں ہوں، کون سا کہ تم لوگ میرے کو ذمہ داری دے دیے، ٹھیک ہے میں ذمہ دار بن گیا، میں اچھا کام کرا تو سپورٹ کرو، میں غلط کام کرا تو مجھے سیدھا کرو، مجھے سدھارو، اور میں جتنے دن اللہ رسول کی بات مان کے میں چلا تو تم میرے ساتھ چلو، میں جس دن اللہ رسول کے بات کے خلاف کرا تو تم میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور کیا بولے؟ جہاد ہمیشہ پکڑ کے رکھنا، جس دن تم جہاد چھوڑ دیتے اس دن ذلیل ہو جاتے بول کے بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن تمہارے قوم میں بے حیائی پھیل جاتی، جس قوم میں بھی بے حیا بے شرم بن جاتے لوگ، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا بولے۔ پھر اس کے بعد سنو کیا کیا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ایک بات سنو، کتنی بہترین بات بولے انہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر اگر خلیفہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ چکا ہوتا۔ 3 بار بولے یہ بات۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں کیا بول رہے؟ انہوں بھی صحابی، ابو ہریرہ بڑے صحابہ میں سے، کیا بول رہے؟ اگر ابو بکر نہیں ہوتے خلیفہ اللہ کے رسول کے بعد، اسلام کب کی ختم ہو جاتا تھا۔ ابو بکر خلیفہ نہیں ہوتے تو اسلام کب کی ختم ہو جاتا 3 بار بولے۔ جب سننے والے پوچھے اے ابو ہریرہ ایسا کیوں بول رہے تم؟ بولے تو اس وقت بولے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا نا، اس کے بعد بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ پریشانی والے حالات، بڑے خطرناک فیصلے لینے کے دن تھے وہ۔ ایک ذمہ دار کے لیے کوئی معمولی کام نہیں تھا اس وقت۔ کیا کیا پریشانی تھی، کیا کیا ٹینشنز تھے، اب مجھے بتاؤ جی۔ چلو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے دن سے قرآن و سنت کو ماننے والے، اتنے خطبے سنے، اتنے بیانات سنے، اتنے زیادہ آپ لوگ یوٹیوب پہ ماشاءاللہ ویڈیوز دیکھتے، آپ کو اگر معلوم ہے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو 100 روپے کا انعام ابھی دینے والا ہوں میں۔ کوئی بھی، خالی آپ کا علم کتنا ہے، بس ہم علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ سب میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، سب دیکھو میرے۔ اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹینشن والا معاملہ، پریشانی والا معاملہ، اس میں بڑے خطرناک فیصلے لینا پڑتا تھا، نہیں تو اسلام ہی ختم ہوتا تھا اگر وہ فیصلے نہیں لیے تو۔ یہ صحابی بول رہے، اور وہ فیصلے ابو بکر لیے ہمت سے۔ وہ کون سے ٹینشنز تھے، وہ کون سے اتنی بڑی پریشانیاں تھیں؟ کسی کو معلوم ہے تو بتاؤ، 100 روپے کا انعام بھی دوں گا جی۔ زکوٰۃ دینا، چلو ماشاءاللہ کافی حد تک صحیح جواب، اچھی بات ہے، 90% صحیح جواب، ایک تو جواب مل گیا۔ اور کیا کیا پریشانیاں تھیں، اور کیا کیا تھے بڑے ٹینشنز؟ یہ بھی جواب صحیح ہے، لیکن اور بھی ہے پریشانیاں۔ یہ ایک پریشانی کے بارے میں بولے انہوں، اور زیادہ بڑے بڑے ٹینشنز، اور زیادہ بڑے پریشانیاں تھیں۔ ہاں ماشاءاللہ رائٹ، یہ بھی ایک جواب، اور ایک جواب ہونا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، بڑی خوشی کی بات۔ ہاں کیا بولے؟ جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ ویری گڈ، یہ ہے صحیح جواب تینوں کا، یعنی ایک جواب ہونا تھا وہ تینوں ڈیوائڈ کر کے جواب دیے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے اصل سب سے بڑے پریشانیاں۔ اس کے علاوہ بھی اور ایک بڑا فیصلہ لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ تینوں کے ساتھ یہ بھی مل گیا تو یہ ہے سب سے بڑے خطرناک مسائل تھے اس وقت، فیصلے لینے کے دن تھے، وہ یہ ہے۔ چلو ایک ایک کر کے اب میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول انتقال سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو 700 فوجیوں کا کیپٹن بنا کے مدینہ سے باہر ایک لشکر بھیجے۔ وہ لشکر جانا تھا دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ کہاں جانا تھا بھائی؟ مدینہ سے باہر، یعنی عرب قبائل کے علاوہ دوسرے فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا تھا۔ کیپٹن کس کو بنائے بولا میں ابھی؟ اسامہ بن زید۔ اور یہ اسامہ بن زید کون ہے معلوم ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اور وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے؟ انہوں غلام، ایک غلام کے بیٹے بھی غلام،
ان کو کیپٹن بنا کے 700 آدمیوں کا فوج دے کے روم کی طرف بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 700 آدمیوں کو ان کو کیپٹن بنا کے. اور اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کیپٹن بنے 700 آدمیوں کے، ان کی عمر صرف 17 ایئر، 17 سال. بولو کتنے سال کے؟ 17 سال. تم لوگوں میں کتنے آدمیوں کو ہے 17 سال؟ 17 سے بڑھ کے سوچو ذرا. اب وہ 17 سال کے نوجوان مسلمانوں کا فوج لے کے کہاں جا رہے؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے. اچھا یہ پوری ٹیم کون بنائے تھے؟ پلاننگ پوری کس کی تھی؟ اللہ کے رسول کی. جی ابھی بولا، اللہ کے رسول کے انتقال سے پہلے کیپٹن بنائے، اتنے آدمیوں کو تم وہاں پر جانا، اللہ کے رسول حکم دے دیے. وہ جو 700 لوگ مل کے نکلے، صرف مدینہ پار ہوئے اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. صرف مدینہ سے باہر گئے بس. اچھا وہ 700 آدمی تھے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابی بھی تھے. 17 سال کا نوجوان کیپٹن، اس میں بڑے بڑے عمر کے صحابہ ان کے ہاتھ کے نیچے. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. کوئی صحابی یہ نہیں بولے اللہ کے رسول یہ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ کے، اسی نے بولے جیسا میں سننا کیا، انہوں بولے جیسا میں کیسا، ان کو کیسا کیپٹن بناتے، میں بڑا ہوں. کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول بولے نکل گئے بس. تو جیسا مدینہ پار ہوئے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. اب یہ خبر وہاں تک پہلی، وہاں پر لشکر ہے 700 کیا. سب لوگ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھنے کے لیے اب کیا کرنا. اب یہاں اختلاف ہوا کون ذمہ دار بننا. آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بننے ساتھ. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا، اب یہ لشکر کو بھیجنا یا نہیں بھیجنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ، کچھ صحابہ آ کے بولے دیکھو ابھی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. جیسے انتقال ہوا مدینہ کے، مکہ کے جو اطراف چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے عرب کے، جیسا کہ ابھی بولے کئی لوگ اسلام چھوڑ دیے. کئی لوگ ساتھ اس کیا کرے، ارے نبی انتقال ہو گئے، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی مر گئے تو ہم لوگ کہیں کو مسلمان بنا، چل ہم مسلمان نہیں بنتے، جاؤ ہم چھوڑ دیے اسلام، ہم پرانے دین میں چلے گئے. بلکہ کچھ لوگ فوراً مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. ادھر یہ ایک ٹینشن، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ابھی علم نہیں پہنچا تھا، اسلام کیا ہے ان کو صحیح معلوم نہیں ہوا تھا. لوگوں کو دیکھ کے پورے لوگ حجت الوداع میں پورے جا کے ایک ایک اسلام قبول کر رہے، بلکہ انہوں بھی سب کے ساتھ آ کے کلمہ پڑھ لیے تھے وہ تچ. لیکن جیسے انتقال ہوا اللہ کے رسول کا، انہوں بھی بول دیے ہم اسلام چھوڑ دیے جاؤ. اب ادھر ساتھ ہی 6 لوگ اسلام چھوڑ دیے. اب یہاں پر کہ لشکر ہے 700 آدمیوں کا، اب ان کو رومیوں کے ساتھ لڑنا ہے. اب یہ کیسا لڑنا، یہ بھیجنا نہیں بھیجنا. کچھ صحابہ بولے بہت ٹینشن ہے ابو بکر، ایسے حالات میں ان کو مت بھیجو. اگر انہوں 700 چلے گئے تو یہ اسلام چھوڑ دیے سو یہ لوگ اور کون تو بھی دشمن آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے تو کیا حالت ہوتی ہوں گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فیصلہ لیے، جس لشکر کو اللہ کے رسول جانے کا حکم دیے اس لشکر کو میں واپس نہیں بھیجتا، واپس نہیں بلاتا. جو نکلے انہوں جانا ان کو واپس نہیں بلاتا. کچھ صحابہ آ کے بولے اللہ کے رسول اے ابو بکر ٹھیک ہے جانا ہے تو جائیں گے، لیکن وہ جو کیپٹن ہے نا، کون؟ اسامہ بن زید، کم از کم ان کو تو بدلو، تھوڑا ایکسپیرینس رہے سو بڑے آدمی کو کس کو تو بھی آپ بناؤ، ذمہ دار بناؤ. ابو بکر بولے نہیں، اللہ کے رسول جس کو ذمہ داری دیے میں اس کو بھی نہیں بدل سکتا. یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی یہ بھی نہیں کرتا. تم جانا سب، اور یہی تمہارے کیپٹن رہیں گے، یہی تمہارے ذمہ دار رہیں گے. اب تم سب کو یہاں سے جانا ہے تو امیر کو بھی نہیں بدلوں گا، اور تم سب کو یہاں سے جانا ہے. اب اس کے بعد وہ فوج نکلی، وہ فوج نکلی. اب جاتے وقت دیکھو کیسا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا ہے. میں ابھی بولا اسامہ بن زید کون ہے؟ غلام ہے. معلوم نا غلام کی حیثیت کیسے رہتی. وہ غلام بھی کیسے، ان کے ابا بھی غلام، انہوں بھی غلام. ان کو گھوڑے پہ بٹھائے، گھوڑے پہ بٹھا کے اب مسلمانوں کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو گھوڑے پہ بٹھائے، وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کے چل رہے، مدینہ سے باہر بھیج رہے. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گیا، یہ سب ختم. نہیں اے اسامہ چلو بیٹھو، اب تمہارے کو لے کے چلتا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹ کر رہے تھے
بار بار بول رہے تھے اے ابو بکر، اے خلیفہ، اے ہمارے ذمہ دار تم، میں گھوڑے پہ بیٹھوں اور تم ہمارے امیر ذمہ دار ہو کر، خلیفہ ہو کر تم نیچے پکڑ کے چل رہی ہے، میرے کو اچھا نہیں لگ رہا. یا تو تم اوپر بیٹھو میرے برابر، یا نہیں تو میں نیچے اترتا ہوں، دونوں مل کے چلیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، جس لشکر کو تمہارے کو اللہ کے رسول امیر بنائے، تم امیر ہی رہنا اس لشکر کے. تمہارے ساتھ میں اس لیے چل رہا ہوں، تمہارے کو مدینہ سے باہر بھیجنے کے لیے میں رسی پکڑ کے چل رہا ہوں یہ گھوڑے کی، اس لیے کہ جہاد کے لیے نکلنے والے لوگوں کے پیروں کے دھول سے اگر کسی کے جسم پہ وہ دھول بھی پڑ جائے نا تو وہ جہاد میں جانے والے لوگوں کے پیر کے دھولوں کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. نماز، روزہ، قرآن، یہ تمام چیزوں سے جہاد میں نکلنے والے کے پیروں کے، ان کے گھوڑوں کے پیروں سے نکلنے والا دھول بہتر ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمہارے کو لے کے اس لیے نکل رہا ہوں، تمہارے گھوڑوں کے پیروں سے نکلنے والی دھول میرے چہرے پہ گرنا، اس کی وجہ سے تو بھی اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرنا، اس نیت سے میں نکل رہا ہوں. بولے پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جیسے ہی بھیجے، اس لشکر نے 40 دن میں، جو 700 آدمیوں کی فوج نکلی، 17 سال کا نوجوان امیر بن کے گیا تھا، 40 دن کے اندر جیت حاصل کر کے، فتح حاصل کر کے واپس آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. پھر جو لوگ، نتیجہ یہ نکلا، جو لوگ اور بھی اپن بھی مرتد ہو جائیں گے بلکہ سوچ رہے تھے، انہوں بھی ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئے. کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے یعنی اسلام چھوڑے، اور کچھ لوگ بھی سوچ رہے تھے ارے نبی کا انتقال ہو گیا، ہم کہیں کو مسلمان بننا، اپن بھی چھوڑ دیں گے اسلام. بلکہ جو سوچ رہے تھے 40 دن میں جو فیصلہ آیا نا، نبی کا انتقال ہوئے تو کیا یہ 700 لوگ جا کے ایک ملک کو فتح کر کے لے کے آئے، اب ہم اگر اسلام چھوڑ دیے تو ہمارا کیا ہوتا، کہ بلکہ ڈر کے مارے انہوں بھی پھر سوچ اپنی تبدیل کر لیے. یہ ہے ایک تو جہاد کی فضیلت. اس کے بعد جو ارتداد کا فتنہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ اسلام چھوڑ دیے تھے، تو اور کچھ لوگ جیسا کہ بولے جھوٹے لوگ بھی اٹھے، میں بھی نبی، میں بھی نبی. وہاں ایک نبی کا انتقال ہو گیا، دوسرے لوگ بولے میں بھی نبی، میرے پاس بھی اللہ کا کلام آتا، اللہ کا فرشتہ آتا، سب لوگ میرے کو بھی ماننا، بول کے جھوٹے لوگ ایسا بھی شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے الگ الگ طریقے اپناتے ہوئے، ان کو جس کو جہاں دبانا، جیسا دبانا، وہاں پر فوج بھیجتے ہوئے ان لوگوں کو دبا دیے، بس اس مسئلے کو ختم کر دیے. اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی کچھ لوگ نکلے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو رسی بھی دیتا تھا، اگر آج نہیں دیا تو تیرے کو قتل کر دیتا ہوں. بولے اتنا خطرناک فیصلہ، زکوٰۃ نہیں دیے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی تو برداشت نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیے اس کو قتل کر دوں. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بولے آیا ابو بکر، کلمہ پڑھے سو مسلمانوں کو کیسے قتل کرتے تم؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھ کے، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا، یعنی نماز پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، بولتا انہیں بھی مسلمان نہیں ہوتا، اس کو بھی قتل کرتا ہوں. بولے یہ بھی فیصلہ لیے. دیکھو اب یہ جو بڑے 4 پرابلمز تھے، یہ 4 پرابلمز کو ختم کرے. اور وہ ختم کرنے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنو. جھوٹے نبی جو لوگ اٹھے نا، جھوٹے نبیوں میں ایک کا نام بولو، ایک بڑا مشہور آدمی تھا، انہیں میں بھی نبی ہوں بول کے اٹھا. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. کیا نام تھا بولو؟ مسیلمہ کذاب. انہیں بولا میں بھی نبی، میں بھی نبی. ذرا یہ واقعہ اچھا سنو، آپ کیا ہوا تھا سنو. انہیں بولا کہ میں بھی نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرا. اور اس کے بعد بہت سارے 2-4 اور بھی لوگ اٹھے، اور ان لوگ آ کے کیا کرے، بھائی میں بھی نبی ہوں، میرے پاس بھی قرآن آ رہا، میرے پاس بھی فرشتہ آ رہا، اور میرے قانون میں کیا ہے، شراب حلال ہے اور زنا بھی آسان ہے، نماز معاف ہے، میں بھی نبی ہوں، آ جاؤ ایک نیا دین شروع کر دیا انہوں بھی. بس اب ان کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یمامہ، اس کو کیا بولتے، جنگ یمامہ. اس میں 40,000 کا لشکر بھیجے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنائے. اسی جنگ میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے اور 20,000 صحابہ شہید ہو گئے. بڑی جنگ ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بڑی جنگ ہوئی. اس میں سے یہ ہے جنگ یمامہ. اچھا یاد رکھو یہ ہسٹری.
مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس 40,000 لوگاں جمع ہو گئے. دیکھو اسلام کے دشمن کتنا جلدی 40,000 لوگاں جمع ہو گئے. ہاں ہم سب مان لیے انہوں ہمارے نبی بول کے شروع ہو گئے. اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس کے پاس 40,000 سے زیادہ بڑا لشکر تھا، تو صحابہ 40,000 کو اللہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے، تو اس میں صحابہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا. کتنے صحابہ شہید ہوئے بولا ابھی میں؟ 20,000 صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں اسی جنگ میں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ میں جمعہ میں بولا، عورتاں خاص طور سے سنو، اس زمانے کے صحابیات بھی کیسے ایمان والی تھی، ذرا غور سے سنو. جو چھوڑ دیا اسلام، چھوڑ دیا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، لیکن صحابیات جن کے اندر ایمان اترا تھا انہوں کیسے تھے؟ 4 بیٹے تھے خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان بیٹے 4. اور یہ شاعرہ تھی. شاعرہ بولے تو شاعری بولنے والی. ایسے شاعریاں عرب میں مشہور تھا، شعر و شاعری مشہور تھی. تو ایسی شاعری بولتی تھی. ان کے 4 بچوں کو ٹھہرا کے کیا بولی؟ بیٹا یاد رکھو، ہم لوگ خوشی سے اسلام قبول کریں اور خوشی سے ہم لوگ ہجرت کریں. بیٹا ہم خوشی سے ہجرت کریں، خوشی سے اسلام قبول کریں، اور جس طرح تم ایک ماں کے اولاد ہو بیٹا، اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے. میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کری. اور تمہیں معلوم ہے جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ بیٹا آخرت کی باقی رہنے والی زندگی سے یہ دنیا کی تھوڑے دن کی زندگی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی ہماری آخرت ہے. کافروں سے جم کے لڑنا بیٹا، کوئی بھی پیٹ پھیر کے واپس نہیں آنا. اس طرح شعر و شاعری پڑھ کے اپنے بچوں کو جذبہ دلا کے 4 بیٹوں کو بھیج دی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ، 4 نوجوان بیٹوں کو. دیکھو بیٹا اصل زندگی آخرت کی، یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، جاؤ لڑو جم کے. جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے مر گئے، شہید ہو گئے. 4 نوجوان بیٹے شہید. جب ان کو معلوم ہوا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کری دیکھو. فوراً جملے نکلے ہاتھ اٹھا کے، 4 بیٹے شہید ہوئے، بولتی ہے الحمدللہ. اس کے بعد کیا بولی؟ اللہ آج تو میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا. اللہ میرے 4 بیٹے، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ 4 بیٹے ہی تھے، 4 بیٹوں کو تیرے دین کے لیے میں لگا دی. اللہ تو ان کو قبول کر لیا، ان کی شہادت کو. کل قیامت کے دن میرے بیٹوں کے ساتھ اللہ مجھے بھی جنت دے دے بول کے دعا کر لی. کیا صحابیات، کیا ایمان ہے دیکھو ان کے. اسی لیے ابو ہریرہ کیا بولے؟ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام مٹ چکا ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے لیے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان کو ابھار کے بھیجے، ایسے صحابہ جو اپنے جانوں کی قربانی دیے. اس لیے تم اور ہم آج مسلمان کا نام لے کے یہاں آئے. بھائی میری بات نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. 4 نوجوان بیٹے کسی عورت کے شہید ہو جانا کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات. کیا کیا قربانیاں دی. انہوں جب جان دے دی اپنی تو آج ہماری جان صحیح سلامت ہے. اور اسی جنگ میں اور ایک بات بھی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، ان کا نام کیا ہے جی؟ حمزہ. ماشاءاللہ نوجوان، اللہ آپ کو برکت دے بھائی. اسی طرح آپ علم حاصل کرو، اسی طرح یاد رکھو ماشاءاللہ. اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں تم سب بھی ایسا یاد کرو بھائی، نام یاد رکھو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے کب شہید ہوئے؟ جنگ احد میں. میں ان کا واقعہ بھی بولا تھا تمہارے کو. ان کو بھی مارنے والا کون تھا معلوم ہے؟ یہ بھی بولا تھا میں آپ کو، حبشی. رائٹ، اس کا نام کیا تھا؟ حبشی تھا. اصل میں انہیں کس لیے مارا تھا؟ انہیں ایک غلام تھا ہندا کے پاس، شاید انہیں غلام تھا، اس کو ایک لالچ دی تھی انہیں مارو بول کے. انہیں تیر میں اتنا ماہر تھا، ایسا خالی یوں گھما کے اگر پرندے کو مارنا ہے، پرندہ کہیں پر بیٹھ کے ہے، پرندے کی آنکھ میں لگنا بولے تو مار آنکھ میں لگتا تھا، پیر کو لگنا بولے تو پیر کو لگتا تھا. اتنا خطرناک نشان تھا اس کا. انہیں آ کے کیا کرا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اس کے بعد وہ ہندا آ کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چیر کے کلیجہ نکال کے چبائی. یہ ہے پورا واقعہ. اب دیکھو بعد میں انہیں مارے سو حبشی بھی اور یہ ہندا بھی اسلام قبول کر لیے.
اللہ کے رسول جب زندہ تھے جب ہی اسلام قبول کر لیے. مکہ جب فتح ہوا نا اسی وقت سامنے آئے آ کے بولے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دو, ہم بھی اسلام قبول کر لیتے. بولے مسلمان بن گئے. اللہ کے رسول کیا بولے, یہ جو حبشی تھا بس اسلام قبول کر لیا, مسلمان بن گیا, ٹھیک ہے معاف کر دیا تجھے, میرے آنکھوں کے سامنے دوبارہ نکوا دکھ نکو میں میرے کو, کیونکہ تیرے کو دیکھے تو میرے کو میرے چاچا یاد آ رہے, میرے چاچا کو تو مارا تھا لیکن اسلام قبول کر لیا, چلو معاف. تو وہ جو حبشی تھے نا اسلام قبول کرے جب سے ان کو دماغ میں ایک فکر تھی. کیا فکر تھی؟ میں جیسا ایک بڑے آدمی اللہ کے رسول کے چاچا کو میں مار دیا, میں شہید کر دیا, اسی طرح ایک اسلام کے دشمن کو بھی, بڑے دشمن کو میں ختم کر دوں. یہ ان کا ارادہ تھا, ختم کر دوں بول کے. تو یہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہیں ایک اندر خلے میں جا کے بیٹھا تھا, اندر خلے میں. وہ خلے کے اندر کیسا جانا, صحابہ اس وقت اس پلان کیسا کرے, ایک صحابی نیچے ٹھہرے, ان کے کندھے پر دوسرے صحابی, ان کے کندھے پر اور ایک صحابی, ان کے کندھے پر اور بڑی دیوار تھی. ایک صحابی دوسرے صحابی کے اوپر اس طرح چڑھتے چڑھتے چڑھتے, یہ جو حبشی تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے سو, یہی حبشی گئے, وہ جو مسیلمہ کذاب تھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اس کو جا کے انہوں مار دیا, ختم کر دیا. یہی حبشی تھے, بدلہ لے لیا اس کا. تو اس طرح ایک ایک صحابی کا ایک ایک جذبہ تھا. وہاں پر ایک عورت 4 بیٹوں کو شہید کر رہی, یہاں پر یہ میں بھی ایک بڑے دشمن کو مارتا ہوں بول کے ان کی کوشش. 20,000 صحابہ شہید ہو گئے ایک جھوٹے نبی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے. ایک جھوٹے نبی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے 20,000 صحابہ کو کیا ہے اپنی جان دینا پڑا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو 2 سپر پاور تھے اس زمانے کے, ایک ایران دوسرا روم, تو یہاں تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکروں کو بھیجتے گئے اور وہاں پر بھی کیا ہے جیت حاصل کرتے ہوئے صحابہ آئے. تو جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے لیے 2 فوجیں بھیجے, خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کر بھیجے, کئی مارکے ہوئے, آخرکار ایران بھی فتح ہو گیا اور ایک بڑا ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. دوسری طرف روم کی طرف 4 لشکروں کو بھیج دیے, پھر وہاں سے یہ وہ پورے لشکرہ مل کے روم کے اوپر بھی کیا ہے چڑھائی کرے. 30,000 صحابہ تھے, صرف کتنے 30,000 صحابہ تھے اور 2,40,000 دشمن تھے رومیوں کے. دیکھو صحابہ کی مدد بھی کیسے آئی تھی اللہ کی طرف سے. یہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. 2,40,000 کدھر, صرف 30,000 کدھر, 30,000 مسلمان, 2,40,000 دشمن. ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی 1,30,000 دشمنوں کو ختم کر دیے صحابہ, 1,30,000 دشمنوں کو ختم کر دیے. مسلمان صرف 3,000 شہید ہوئے. یہ جنگ میں صرف مسلمان 3,000 شہید ہوئے. پھر شاندار فتح ہوئی اور مارکے کے دوران ہی خالد بن ولید کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر بھی ملی. وہاں جنگ چل رہی, خالد بن ولید کمانڈر ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو بہرحال اس طرح آخری وقت جب بیمار پڑ گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب لاسٹ بات بول کے بات کو ختم کر دے رہے, بیمار ہوئے تو بولے کہ آج کون سا دن ہے, تو صحابہ نے پوچھا کہ آج فلاں دن ہے, تو بولے اللہ کے رسول کون سے دن انتقال کرے گئے تھے, اللہ کے رسول کا انتقال کون سے دن ہوا تھا, پیر کے دن. دعا کر رہے اللہ مجھے بھی پیر کے دن ہی اٹھا لینا. یعنی نبی کے طریقے پہ چلنے کا اتنا جذبہ کہ انتقال بھی میرے کو نبی کے طریقے پہ, یعنی نبی جس دن انتقال ہوا میرا بھی اسی دن انتقال کر ہونا, یہ ان کی خواہش تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول جب انتقال ہوئے تو کتنے کپڑوں میں دفنائے, پوچھے بیماری کی حالت میں, بولے کہ ان کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا. ابوبکر بولے جب میں مر جاؤں گا نا مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا, 2 تو میرے جسم پہ ہے اور ایک کپڑا ایکسٹرا لے کے آنا, 3 کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھی, بولی ابا نئے کپڑے لے کے آ کے دفناتے, آپ کو کفن دیتے نئے کپڑوں میں. بولے بیٹا نئے کپڑے تو زندوں کے لیے ہے, میرے لیے ضرورت نہیں ہے, میرے جسم پہ اب 2 کپڑے ہیں بس کافی ہے, ایک اور کپڑا لے کے آنا, اللہ کے رسول کی سنت پہ 3 کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ بیمار ہوئے, صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ بننا, میرا انتقال ہو گیا تو میرے بعد کون ذمہ دار بننا مسلمانوں کا. صحابہ سے مشورہ کرے, میں اللہ کو جواب دوں گا مرنے کے بعد,
میرے کو جواب دینا ہے. میرے بعد میں ایک اچھے آدمی کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنا کے آیا, اگر میں برے آدمی کو ذمہ دار بنایا تو اللہ کل قیامت کے دن پکڑتا. دیکھو ذمہ داری کا ڈر بھی تھا, ذمہ داری کا ڈر بھی تھا. آج کے جیسے ہمارے ذمہ داروں کی طرح ذمہ دار بن گیا ہو گیا کون کیا ہوئے, تو نہیں. تم کسی چیز کے ذمہ دار بنے تو ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کریں گا. یہ ڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. میرے بعد اگر کوئی دوسرے آدمی کو, غلط آدمی کے ہاتھوں میں ذمہ داری دے دیا تو پھر لوگ اگر غلط طریقے پہ لے کے گئے تو گناہ ہوتا. اس لیے کیا کرے, صحابہ سے مشورہ کرے. مشورہ کر کے کیا کرتے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے. بہت زیادہ بیماری کی حالت میں تھے. دیکھو آخری بات بول رہا ہوں, آخری واقعہ. صحابہ کا دل کتنا صاف تھا, کیسا ذمہ داری کا ڈر بھی تھا. یاد رکھو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے, صحابہ سے مشورہ ہو گیا, اے عثمان میں لکھاتا ہوں, میں جو بولتا ہوں وہ تم لکھو, میں جس کا نام بولتا ہوں تم اس کا نام لکھو, اس کو میرے بعد تم خلیفہ چن لینا. اب جیسے بھی یعنی جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کے لیے بیٹھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا رہے. حمد و ثنا کے بعد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے, لکھو. ہاں یہ ابو بکر صدیق کی طرف سے ہے. یہ میرا دنیا کا آخری وقت ہے کیونکہ میں بیمار ہوں, آخری وقت چل رہا میرا. ایسے وقت میں جھوٹا آدمی بھی سچ بولتا, تو میں اب ایسے وقت میں کافر بھی مومن بننے کی کوشش کرتا, جھوٹا بھی سچ بولنے کی کوشش کرتا. تو میں ایسی حالت میں میرے بعد خلیفہ بناتا ہوں. اب اس کے بعد نام بولنا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے, بیماری تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے, میں میرے بعد خلیفہ بناتا ہوں, بولے بے ہوش ہو گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہے. اگر ان کو بھی صدارت کی خواہش ہوتی تو فوراً کیا کر سکتے تھے, اپنا نام لکھ دیتے تھے, عثمان بول کے لکھ دیتے تھے. اگر اسی حالت میں بے ہوشی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو دیکھو بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام لیے, میں تمہارا صدر بول سکتے تھے. لیکن کیا ایمان, کیا تقوی ہمارے صحابہ کا. ابو بکر ہوش میں آتے کی نہیں آتے کی, اگر نہیں آئے اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو پھر امت مشکل میں پڑ جاتی. پھر لوگ آپس میں اگر جھگڑا کر لیے تو صدارت کے لیے آپس میں اختلاف ہوئے تو کیسا. اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عمر بول کے لکھ دیتے. ابو بکر بے ہوش ہے, انہوں عمر بول کے لکھ دیتے. لکھے سو تھوڑی ہی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے. ہوش میں آ کے پوچھتے, ہائے عثمان لکھ رہے تھے نا تم, میں کہاں تک بولا, کیا لکھے تم. اے ابو بکر تم یہاں تک لکھے, نام بولنے والے تھے, بے ہوش ہو گئے, اس لیے امت پھر پریشان ہوتی بول کے میں عمر کا نام لکھ دیا. اے ابو بکر بول کے بولتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے, اے عثمان تم بہت اچھا کام کرے, میں بھی عمر کا نام لینے والا تھا, میں بھی عمر کا نام لینے والا تھا, اچھا کام کرے تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے. بس اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا. انتقال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے, ذمہ داری سنبھالتے. اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا. مغرب کے بعد ان کا انتقال ہوا, عشاء کے بعد دفنا دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس طرح ہمارے صحابہ میں سے ایک خلیفہ, جو پہلے خلیفہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کی زندگی میں کرے سو یہ بڑے بڑے کارنامے تھے جو آپ لوگوں کے سامنے میں مشہور واقعات کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح بیٹھ کے, اسی طرح ہمارے صحابہ کی زندگیاں یاد کرنے, سننے, سمجھنے کی اور ان کے طریقے پہ ہمارے کو بھی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ان کا جیسا ایمان تھا اللہ ہمارا ایمان بھی ویسا بنا دے. اللہ ویسے ہی ان کی طرح زندگی گزارنے کی ہمارے کو توفیق دے. ان کا ایمان ویسا تھا, اللہ پہ بھروسہ ویسا تھا, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ویسی آتی تھی. ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا, اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. میں اس میں بہت سارے باتیں ویسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ وقت ابھی زیادہ ہو گیا. انہوں کھانا کیسا کھاتے تھے, کھاتے سمے اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرتے تھے, کیا حلال کیا حرام, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, نماز کیسے پڑھتے تھے, نماز میں کتنا اللہ سے ڈرتے تھے, قرآن کیسا پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے ہوئے کیسا ڈرتے تھے ابو بکر صدیق. یہ پورے واقعات تھے, میں چھوڑ دیا. انشاءاللہ موقع ملے تو پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بھی رکھتا ہوں. تو
نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیے یہ آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگاں بھی سب جمع ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور بہترین طریقے سے سنے ماشاءاللہ آپ لوگاں. تو دیکھو آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوں گا بہت اچھا سنے، بہت اچھا محسوس ہو رہا، آپ لوگوں کو بھی بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک خوشی، ایک ایمان کی تازگی آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہی ہوں گی، میرے کو بھی محسوس ہو رہی. تو اس طرح ہم بیٹھیں گے کم از کم ہر مہینہ ایک مرتبہ بیٹھیں گے نا بھائی انشاءاللہ، مہینے میں ایک رکھیں گے ایسا، کھانے کے انتظام کے ساتھ، یہی ٹائم کے ساتھ ماشاءاللہ سب لوگ بھی فری ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم طے کر لیں گے ہر مہینہ فرسٹ سنڈے یا سیکنڈ سنڈے. وہ طے کرنے کے بعد انشاءاللہ کیا کریں گے، جمعہ میں اعلان کر دیں گے، کیونکہ آج کیا ہے بھی تاریخ 13 تاریخ ہے، آدھا دن تو ہو گیا، یعنی آدھا مہینہ ہو گیا. دیکھیں گے آنے والے مہینے میں اگر سیکنڈ سنڈے رکھ لیے تو شاید بہتر رہتا ہوں گا، میرے کو ایسا لگ رہا. یہ کبھی میں آتا ہوں، کبھی دوسرے اسپیکر کو بلائیں گے کہیں سے انشاءاللہ. کدھر سے سیکھیں گے ہم لوگ؟ دیکھو ہم نہیں سیکھے تو ہمارا ایمان خود کمزور ہو جاتا، نہیں سیکھے تو نمازوں سے دور ہو جاتے، نہیں سیکھے تو نہیں سنے تو غلط کاموں کی طرف زیادہ چلے جاتے. اس لیے بار بار سیکھیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا. خاص طور سے میرے ذمہ داروں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ بنیں، آپ ایک فکر کے ساتھ کام کو آگے بڑھاؤ. آج غیراں دوسرے لوگ غلط راستے پہ رہ کے پکڑ کے چل رہے، ہر مہینہ فلاں جگہ اجتماع، فلاں جگہ بیان، فلاں جگہ لوگاں پورے کاماں کاروباراں دکاناں بند کر دے کے 3 دن 8 دن 10 دن کیا نہیں لگا رہے بھائی. ہم لوگ خالی 1 گھنٹہ اپنے گاؤں میں نہیں لگا سکتے کیا؟ بالکل لگا سکتے، کرے تو بہت اچھی بات. تو ذمہ داری کے ساتھ سامنے رہ کے گئے تو گیا ایک دن کا کام، گئے تو گیا ایک دن کا دنیا کا کام، اس سے بہتر اللہ بدلہ دیتا انشاءاللہ. ایک دن کا کام گیا تو 2 دن کی برکت دیتا اللہ تعالیٰ. یہ سوچ کے سامنے رہ کے کون نہیں کرے تو نہیں کرے، کون سپورٹ کرے نہیں کرے، کون ساتھ دیے نہیں دیے کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا کرتا ہوں. یہ سوچ کے ذمہ داراں تم آگے بڑھو، اور تم لوگاں بھی ذمہ داراں اگر نہیں بھی کر رہے تو تم لوگاں پش کرو، یاد دلاؤ، اجی بھائی کتنے دن ہوا اجتماع نہیں ہوگے، بھائی میری کچھ مدد ہو سکتی کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا سپورٹ کروں، کھانے کا انتظام کروں کیا، کوئی چیز لاؤں کیا، کوئی چیز دوں کیا. اس طرح بول کے ماشاءاللہ تم لوگاں مل کے الحمدللہ ایسا کام کرے نا تو ماشاءاللہ یہ ہماری نوجوان نسل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کل کے دن ان کی فیوچر اچھی رہیں گی، یہ سب مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے. ورنہ تم لوگ اگر کام چھوڑ دیے یہ تمہارے بچے نافرمان نکلیں گے، آنے والے دن بہت برے ہوں گے پھر. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہر جگہ میں پھرتا ہوں، ہر جگہ کے حالات دیکھتا ہوں، جہاں کام ہو رہا وہاں لوگاں بڑھ رہے، جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں پر لوگاں پورے سست ہو جا رہے بھائی. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اس طرح ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.